آج نہیں تو آخرت کے دن تو تمہیں جا کر حساب دینا ہی پڑے گا نا, یا وہاں پہ بھی امی کو بلا لو گے. اس بار اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کر دیا نا, میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا اور پھر خود کو گولی مار دوں گا. کسی رشتے کا بھی خیال نہیں کیا اس نے, سب کے سامنے جھوٹی قسم کھا دی. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سب کچھ صحیح کر دوں گا. ایک طرف زہر ہو اور دوسری طرف تم, تو زہر کھانے کو ترجیح دوں گی. اور جہانگیر, سب باتیں آپ بھول نہیں سکتی. تم سمجھ نہیں رہے ہو, تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہوا ہے. لوگوں کے ہجوم میں سب سے پہلے پتھر مارنے والا وہی نکلا. اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو. آئلہ کی وجہ سے اون اپنے ماموں اور اپنی ماں کی نظر میں بھی گرنے والا ہے, کیونکہ اون نے اپنی ممانی سے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماموں ثاقب سے بات کریں گے اور ولیمے کا فنکشن کینسل کروائے گا. اور جیسے ہی اون جا کر اپنے ماموں سے یہ بات کرے گا کہ اسے ولیمہ نہیں کرنا, تو ثاقب پہلے تو بہت زیادہ حیران ہو جائے گا اور وہ یہی بات کرے گا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم ولیمہ نہیں کرنا چاہتے, اور ولیمہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اون یہی بات کہتا ہے, میں فی الحال اس چیز کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں ہوں, اسی لیے میں یہ نہیں کر سکتا, آپ پلیز میری بات کو مان جائیں. اور ثاقب اون کی بات مان جاتا ہے, کیونکہ ثاقب کو یہ بات معلوم ہے اون ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے ثاقب کو تکلیف پہنچے. اور ثاقب یہ بات بھی جانتا ہے اون نے ولیمے سے انکار کیا ہے, ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, اور اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے شمسہ اور آئلہ نے کہا ہو, اور اون ولیمے سے انکار کے بعد آئلہ کو آ کر بتائے گا تو آئلہ اون کی شکر گزار ہونے کی بجائے اون کو الٹا باتیں سنائے گی اور اسے یہی بات کرے گی, یہ تمہارا فرض تھا اور ویسے بھی تم مجھ پر مسلط کر دیے گئے ہو, میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. حالانکہ اون آئلہ کو یہ بات بھی بتا چکا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. تو آئلہ اون کی اس بات کے جواب میں یہ بات کہتی ہے, ایک طرف تم ہو اور دوسری طرف زہر ہو, تو میں زہر پینا پسند کروں گی. میں تم سے شادی کرنا پسند کبھی بھی نہ کرتی, لیکن اب مجھے مجبوراً تمہارے ساتھ شادی کرنی پڑ گئی ہے.